قرآن کریم فرقان حکیم میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں رب کائنات نے زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کون احباب ہیں جن کو ہم اپنی زکوٰۃ کا جو ہے وہ اور اپنے عشر کا جو ہے اس کو مستحق قرار دے سکتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ان کا تذکرہ فرما دیا۔ تو ارشاد خداوندی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس حوالہ سے تفصیلی گفتگو میں تقریباً 2 جمعۃ المبارک سے آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ صرف صدقات کے حقدار وہ ہیں کہ جو فقراء ہیں، والمساکین، اور وہ لوگ جو مساکین ہیں، اور فرمایا کہ والعاملین، اور وہ لوگ جو عاملین ہیں۔ یہ پچھلا جمعۃ المبارک میں نے اس حوالہ سے گفتگو کی تھی کہ عاملین وہ احباب ہیں کہ جن کو حکومت وقت یا حاکم وقت جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کرنے کے اوپر مقرر کرتی ہے، اس کو عاملین کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حکیم کے اندر زکوٰۃ کا تیسرا مصرف بیان فرمایا گیا ہے۔ چوتھا مصرف قرآن کریم فرقان حکیم کی اس نص سے جو ثابت ہوتا ہے وہ فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے دل کو آپ اسلام کی طرف رغبت دینا چاہتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ لینے کے حقدار کہلاتے ہیں۔ تالیف قلب کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شخص جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا اور آپ اس کو اسلام کی محبت، اسلام کا پیار اس کے دل کے اندر اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اگر آپ مال دے کر کے محبت دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تم کبھی بھی جو ہے وہ مالی لحاظ سے تمہیں کمی جو ہے اس سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ تالیف قلب جو ہے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی انسان کے دل کے اندر اسلام اور دین کی محبت جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی مد میں جو ہے رب کائنات نے فرمایا کہ وہ بھی مستحق ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پہ تالیف قلب کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے لوگوں کو بہت سے مال کے ساتھ نوازا جو ابھی اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مال دیا، جن میں اقرا بن حابس ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ عطا کر دی۔ خدمت میں بعض لوگوں نے پھر باتیں بھی کیں۔ انصار نے عرض کی کہ حضور مشکل وقت میں ہمیں یاد کیا جاتا ہے، مال و متاع دینے کا وقت آتا ہے تو آپ حضور انہیں نواز دیتے ہیں۔ اس کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، آپ یہ تو بتائیں کہ جب میں مکہ سے مدینہ آیا تھا تو تم انصاری تھے، تم نے ہماری مدد کی۔ فرمایا کیا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ کیا تو نے دین حقہ کو میری وجہ سے حاصل نہیں کیا؟ عرض کی حضور ہم نے دین کو سیکھا، ہم نے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کی ہے، حضور وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم ایک دوسرے کا حق غصب نہیں کرتے تھے؟ عرض کی حضور سب کچھ کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو ظاہری مال سے نوازا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ میں ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تالیف قلب جو ہے ان کا ہو جائے، ان کے دل کے اندر اسلام کا پیار پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ نئے مسلمان جو ہیں یہ مال و متاع لے کر کے چلے جائیں اور تم انصار جو ہیں تمہیں مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ مل جائیں، تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نصیب ہو جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات سننے کے بعد سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کی داڑھیاں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں،
عرض کی حضور ردینا باللہ ربن، ہم راضی ہو گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ حضور آپ کی تقسیم کے اوپر بھی ہم راضی ہیں۔ عرض کی حضور آج کے بعد کبھی ہم ایسا جملہ نہیں بولیں گے۔ حضور علیہ السلام نے تلیف قلب کے لیے جو مال دیا تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اور اسی غزوہ حنین کے موقع پہ قبیلہ بنو حوازن کے اندر حضور علیہ السلام کی رضائی بہن کا تذکرہ ملتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کی آپ کی جو بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اس قبیلے کے اندر پکڑی جاتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ ان کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب ان کو پیش کیا جانے لگا تو رستے کے اندر بات حضور کے حسن کی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے جمال کی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب حضور کے حسن و جمال کی باتیں کی تو حضرت شیمہ رک کے کہتی ہیں کہ اے حضور کے ماننے والوں، کیا تم جانتے ہو کہ حضور کے ساتھ میرا رابطہ، میرا واسطہ کیا ہے؟ عرض کی کہ ہم تو نہیں جانتے کہ تمہارا حضور سے کیا رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر سنو، مجھے آپ کے آقا علیہ السلام کی بہن کہا جاتا ہے، میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن کہلاتی ہوں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ بنو حوازن کو جب ان کے قیدیوں کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے اندر آپ کی بہن حضرت شیمہ بھی ساتھ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنی بہن کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میری بہن شیمہ ہے، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی لگتی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا زمانہ رضاعت کے اندر دودھ نوش فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت شیمہ کو دیکھا تو میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، شیمہ کیا تیرے پاس کوئی اس بات کی گارنٹی ہے کہ تو میری باجی لگتی ہے؟ عرض کی حضور ہاں میرے پاس گارنٹی موجود ہے۔ تو فرمایا بتاؤ وہ تمہارے پاس کون سی ضمانت ہے؟ حضرت شیمہ نے مدینے والے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنے جو ہے وہ بازو کو کیا اور عرض کی حضور بچپن میں آپ نے مجھے یہاں پہ کاٹا تھا، اس کے نشان آج بھی میرے بازو کے اوپر موجود ہیں۔ حضور نے جب دیکھا تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں، شیمہ تو آج بھی ابھی تک مجھے بھولی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ تو یہاں سے چلے جائیں یا ہم جو ہیں اپنے پاس تجھے رکھیں؟ حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں، حضور میں تو جو میرے جو ہے وہ ساتھی آپ کے ساتھی اٹھا کر کے لائے ہیں، میں تو ان کی بھی جو ہے ان کی سفارشی بن کے آئی ہوں، تو میں تو انہیں بھی لے جانا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں شیمہ آج میرے گھر آئی ہے، اس کے جتنے بھی قیدی ہیں سب کو رہا کر دیا جائے۔ عرض کی حضور آج سے پہلے تو کبھی آپ نے بغیر مشورے کے ساتھیوں کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں آج ایک بائی کے گھر اس کی بہن چل کے آ گئی ہے، فرمایا اس کو رہا کیا جاتا ہے اس لیے کہ حضرت شیمہ چل کے حضور علیہ السلام کے گھر پہنچ چکی ہیں۔ تو تلیف قلب کے لیے آقا علیہ السلام نے مال و متاع دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر اسلام کی محبت اور پیار پیدا ہو جائے۔ تو ذات ذی وقار اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا چوتھا مصرف تھا وہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اسلام کی محبت اور رغبت دلانے کے لیے جو ہے وہ اسلام کی طرف لانے کے لیے مال دیا جاتا ہے، وہ مؤلفۃ القلوب کہلاتے ہیں، جن کو آپ زکوٰۃ کی مد میں سے جو ہے وہ مستحق قرار دیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا جو ہے وہ پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پانچواں زکوٰۃ کا جو مصرف اللہ ارشاد فرماتا ہے وفی الرقاب، فرمایا وہ لوگ جو گردنیں چھڑانا چاہتے ہیں، جو کسی سے مکاتبت کی وجہ سے اپنے آپ کو رہائی طلب کرنا چاہتے ہیں، ان کو الرقاب جو ہے وہ اس کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بکتے بکاتے پہنچ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ یہودی کے آپ غلام تھے، آقا علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچتے ہیں تو میرا آقا فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان جو ہے اس کا تعلق میرے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ حضور اتنا پیار فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی حضور کی خدمت پہ پہنچے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی حضور وہ جو یہودی شخص ہے
وہ کہتا ہے کہ مجھے مال دو گے تو تمہیں میں آزاد کر دوں گا. حضور فرماتے ہیں آؤ اس سے بات کرتے ہیں, مال کتنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور مال یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کثیر تعداد میں مجھے سونا چاہیے اور کثیر تعداد میں مجھے چاندی چاہیے. حضور فرماتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. پھر فرمایا اس کے علاوہ, عرض کی حضور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ایک باغ کھجوروں کا لگے, وہ پک جائے, کھجوریں اس کے اوپر اگائیں, اور پکنے کے بعد جب کھجوریں اترنا شروع ہوگی پھر سلمان فارسی کو آزاد کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی منظور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکاتبت کو اس کو لکھ لیا, تحریر کر لیا. حضرت سلمان فارسی کو آزادی کا حضور نے وعدہ کر لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ جو ایک خاص قسم کا کپڑا ہے اس کے اندر جو ہے سونے کو رکھا جائے, اور فرمایا کہ اس کے اندر سے سونا نکالنا ہے, دیکھنا نہیں ہے کہ سونا کتنا جمع ہے. عرض کی حضور میں اس کو نکالتا جاؤں گا اور دیکھوں گا نہیں کہ اس کے اندر کتنا سونا ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب وہ دن مقرر ہوا تو ہم اس کے پاس پہنچے, جا کر کے سونا دیا, اور ہم اس کو سونا نکال کے دینا چاہتے ہیں, اور جب اس کو ہاتھ لگوایا تو اس نے کہا میرا سامان پورا ہے. فرمایا تیسری مکاتبت یہ تحریر لکھی گئی تھی کہ جب باغ پکے گا تو پھر سلمان فارسی کو آزادی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ ابو بکر آج ہم نے کھجوروں کا باغ لگانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کھجور کی گٹھلیاں جو ہیں زمین کے اندر حضور بوتے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی ان کھجور کی گٹھلیوں کو پانی دیتے جاؤ. حضرت علی پانی دیتے جاتے ہیں. اب پانی دینے کے بعد وہ یہودی چاہتا تھا کہ سلمان فارسی آزاد نہ ہو. وہ رات کو جاتا ہے اور جا کر کے جہاں جہاں پانی نظر آتا ہے ساری گٹھلیاں نکال کر اپنے تھیلے میں ڈال کر تو ہنستے ہوئے جاتا ہے, صبح دیکھوں گا یہ باغ کیسے نکلتا ہے. اس پگلے کو کیا پتا کہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اگر مٹی کے ساتھ صرف ہو جائے تو خدا وہاں بھی نور پیدا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گٹھلیاں لگا دیتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ اقدس میں پہنچے, رات کو آتے ہیں ساری گٹھلیاں نکال کر تھیلے میں ڈال کر خوش ہو کے جاتے ہیں. صبح باغ نہیں پکے گا اور یہ مکاتبت جو ہے ختم ہو جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح جب وہاں سے نکلتے ہیں دیکھا کھجوروں کا باغ بھی بن چکا ہے, اور کھجوروں کے باغوں کے اوپر جو ہے وہ کھجوریں بھی لگ چکی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ یہودی کو. بلایا گیا تو سامنے اس نے کھجوروں کا باغ دیکھ کر کے پوچھتا ہے یہ باغ کہاں سے آیا ہے, اس کو کیسے اگایا گیا؟ حضور فرماتے ہیں تمہاری مکاتبت یہ تھی کہ کھجوروں کا باغ بنے پکے, اور کھجوریں میں جب تک نہیں کھاؤں گا سلمان فارسی آزاد نہیں ہوگا. میرا آقا فرماتے ہیں باغ پک بھی چکا ہے, کھجوریں بھی لگیں پکی بھی ہیں, اتار کر تناول بھی کرو, میرے عثمان کو سلمان کو آزاد کر دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ یہودی خود جو ہے کھجور کے پاس جاتا ہے اور اس کی ایک کھجور کو اتار کر اس نے تناول کیا تو ہنس کے کہتے ہیں حضور اس میں تو گٹھلی نہیں ہے, اس کی گٹھلی جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ مدینے والے آقا فرماتے ہیں رات کے پہر جو تو نے گٹھلی اس کے اندر چھوڑی ہوتی تو آج گٹھلی موجود ہوتی. فرمایا گٹھلی اس کے اندر ہوتی ہے جس کو قدرت خدا نے پیدا کیا ہو. فرمایا آج اس کو مدینے والے آقا کے ہاتھ مس ہو چکے ہیں تو یہ رب کی قدرت نہیں ہے, یہ مدینے والے آقا کا معجزہ کہلاتا ہے. فرمایا یہ رب کائنات نے میرے ہاتھ سے جو صادر ہونے والا معجزہ ہے اس کو ظاہر کیا ہے. تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکاتبت جب وہ واضح ہو جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج کے بعد سلمان تمہارا غلام نہیں ہے, یہ ہماری زلفوں کا قیدی ہے. آج کے بعد یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا, آج کے بعد یہ ہماری غلامی میں رہے گا. حضرت سلمان فارسی جب حضور کی خدمت میں جاتے ہیں پھر میرے آقا فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت, آج کے بعد سلمان کو غیر نہیں کہنا, سلمان وہ ہے جو میرے گھر والا ہے, اس کے ساتھ میرا تعلق ہے, میرا قلبی تعلق جو ہے وہ سلمان فارسی کے ساتھ ہے. تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحاب کے ساتھ پیار کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص ایسا تھا
کہ جو پیدل حضور کے ساتھ چل رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے جب پیدل سوار، کبھی حضور سوار ہوتے ہیں کبھی حضور پیدل چلتے ہیں، اس انسان کے پاؤں کے اندر ایک بہت مضبوط قسم کا جوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ وہ جوتا حضور کے قدمین شریفین پہ آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف محسوس کی اور اس کو جو اپنی طرف سے جب جانب سے پیچھے کیا تو وہ صحابی بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات درد کی وجہ سے حضور سو نہ سکے، پاؤں کے اوپر جب پاؤں آتا ہے حضور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات آرام نہیں کرتے، اور پھر دوسرا ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ جب میں نے اس صحابی کو اپنے جسم سے جدا کیا تھا شاید اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ اس بات کی وجہ سے مدینے والے آقا ساری رات حضور سوتے نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوتے ہی حضور نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ وہ فلاں صحابی کو بلا کر کے لاؤ۔ پیش کیا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ رات والا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے تم معاف نہیں کر دیتے؟ عرض کی حضور تکلیف تو میں نے دی تھی۔ فرمایا ہاں تکلیف تو مجھے پہنچی، لیکن جب تجھے میں نے سائڈ پہ کیا تھا تو فرمایا میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ میں نے تجھے اپنی ذات سے جب جدا کیا میرے دل کے اوپر کچوکا لگا کہ کہیں اللہ مجھے قیامت کے دن پوچھ نہ لے کہ اے حبیب میرے بندے کے ساتھ ایسا عمل کیوں کیا گیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں تجھ مجھے معاف بھی کرے گا، ساتھ میں 100 اونٹ اور 100 بھیڑیں میں تجھے ہبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تجھے اتنی سی تکلیف دی ہے۔ حضرات دی وقار، ہم تو لوگوں کا سارا حق کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے جسم کے اوپر ایک کپڑا موجود ہے اور اس کپڑے کے اوپر اگر ناحق کسی کا ایک درہم بھی خرچ ہوا اس کپڑے کے اوپر موجود ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک اس کے جسم کے ساتھ وہ کپڑا لگا رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم تو ہر چیز ہڑپ کیے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کون سا بڑا کام کیا ہے۔ حضرت ذی وقار رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو تم نے کھانا ہے تو رزق حلال کھاؤ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے رزق حلال دیا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو۔ حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کی ایک بالشت زمین کے اوپر ناحق قابض ہو کر بیٹھ جائے، آج کبھی غور کریں گلی محلے کے اوپر، اپنے جو ہے وہ محلوں کے اندر دیکھیں، ہم تو گھر بھی تعمیر کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ والے ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم تو یہاں تک کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ میرے گھر کی سیڑھیاں اس کی گھر کے ساتھ متصل ہو جائیں۔ لیکن سنیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی زمین پر ایک بالشت جو ہے ناحق قبضہ کر لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس انسان کو 7 زمین کی تہوں کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 زمینیں اس کے گلے کے اندر جو ہے توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اگر کسی نے ایک بالشت جو ہے کسی کے اوپر ناحق قبضہ جما لیا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس بات کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات سے بھی لوگوں کو انصاف دلایا ہے، تو ہمیں تو اس حوالے سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات سے کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں انصاف دلانے کا جو ہے وہ حکم ارشاد کیا ہے۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کے جد امجد جن کا عرس مبارک 9-10 جون کو آنے والا ہے، آپ کے جد امجد حضرت شیخ الحاج مفتی عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جب اپنے جانور کے لیے کبھی چارہ کاٹتے تھے تو آپ نے کبھی یہ نہیں کیا تھا کہ ساتھ والی زمین کے اندر سے ایک چارہ کاٹنا ہے، بلکہ اس کی پگڈنڈی کے اوپر سے گھاس کاٹنا ہے۔ اگر کسی گاڑ کی تڑ جو ہے وہ کسی کے کھیت میں جانی ہے تو آپ فرماتے تھے عبدالکریم یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ اس کے مالک کا حق ہے، وہاں پہ اس کو چھوڑ کر آنا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ بس اتنی سی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس گھاس کو جب میری گائے استعمال کرے گی اس کا دودھ میرے بچے پئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کا لقمہ میرے بچوں کے پیٹ میں چلا جائے۔
حضرت ذی وقار یہ احتیاط کا پہلو ہے۔ آج آپ کبھی غور کریں کہ حضور قبلہ عالم کے جد امجد نے اگر اتنی احتیاط برتی ہے تو آج زمانے کے اندر ان کی اولاد میں سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ محدث ہیبت پوری کی شکل میں ہے۔ ان کی اولاد میں سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ میاں محمد جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے جد امجد اتنی احتیاط برتتے ہیں ان کے حلق میں اترنے والا جو لقمہ ہوتا ہے وہ حلال کا ہوتا ہے، وہ رزق طیب ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو حرام کا جو ہے وہ لقمہ تناول کرنے کے بعد شہر مکہ پہنچتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا سارے کا سارا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا، اس کا پہننا سب کچھ حرام کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتائیں وہ جب بیت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے کہ مالک میری دعا قبول ہو جائے، فرمایا دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کا سارے کا سارا پینا کھانا سب کچھ حرام کا تھا۔ تو آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے وہ رائے راست پہ آ جائے تو رزق حلال کھلائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کے حلق کے اندر حرام کا لقمہ اتاریں اور مصلے پہ بیٹھ کے دعا کریں کہ میرا بیٹا غوث اعظم بن جائے؟ کیسے بنے گا؟ بیٹے کو اگر آپ غوث اعظم کی لائن پہ چلانا چاہتے ہیں تو آئیں غوث اعظم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے بخشا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو میری امی نے ایک ہی بات کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ فرمایا چور نے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی رقم ہے؟ فرمایا ہاں 40 دینار میری ماں نے میرے پاس سی دیے ہیں۔ فرمایا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ فرمایا کیسے بولتا؟ ماں نے تربیت کی ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ آج ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی بیٹھ کر کیسے تربیت کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار ان اولیاء کاملین کے پاس بیٹھنے کا ایک خاص مقصد یہی ہے کہ آپ رزق طیب کی طرف آئیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، وہ پاکیزہ اور مطہر ہوگا۔ عشر ادا کرنے سے مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، جب تمہارا مال جو ہے وہ تیار ہو جائے، فصل پک جائے تو اس میں سے اللہ کا حق جو ہے وہ پہلے ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو اس کے مستحقین ہیں ان کو جب آپ یہ عطا کریں گے تو آپ کا یہ ایک گناہ اللہ کی بارگاہ میں دیا ہوا خدا اس کو 700 گنا کی شکل میں عطا کرے گا۔ تو آئیں میں اور آپ سب آج مصمم ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو رزق حلال اور رزق طیب جو ہے وہ کھلانا ہے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر یہی جو اولاد ہے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔